حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر براجمان علماء ذیشان اور دور سے اور نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سبھی لوگ مل کے محبت سے جی لگا کے پوری ایمانداری کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں اپنے انداز میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی اپنے سبھی لوگ وشواس کریں یہ جو درود پڑھنے کا آپ کا جو انداز ہے نا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ درود پڑھنے پر پابندی لگئی ہے آپ نیچے جاتے ہو، جب آزادی ملتی ہے آپ اوپر جاتے ہو. مجھے بھی بہت پسند ہے. سب اہل محبت ہیں، کوئی غلط آدمی تو نہیں آ گیا یہاں؟ آنا چاہیے تھا، کیونکہ غلط کو صحیح کرنا یہی تو ہمارا کام ہے. لیکن چلو جب سب محبت والے ہیں تو محبت کی باتیں ہو جائیں. ہمیں ایک نعت پڑھنا چاہیے.
আমি মোহব্বত সে পড়তে সেই আপনি মোহব্বত সে শুনবেন বলেন ইনশাআল্লাহ আমি উর্দু ভাষী বেশি বাংলা বলতে পারি না কিন্তু বুঝতে শিখ আমি আপনি যে বলবেন আমি ইনশাআল্লাহ বুঝে যাব কিন্তু বলতে পারি না ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ একটা নাত আমি मोहब्बत से पढ़ते अपने मोहब्बत से सुने मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल सबे पढ़े है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है नहीं मालो ज़र तो क्या गम नहीं मालो ज़र तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना नहीं मालो ज़र तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना मेरे इश्क तू ही ले चल मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जानिबे मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है इन्हीं दोनों मंजिलों की इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ कभी सामने है काबा कभी सामने है काबा कभी रूबरू मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा मुझे दुश्मनों न छेड़ो मुझे दुश्मनों
منو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم سیدنا محمد. ماشاءاللہ. حضرات بہت خوشی ہوئی مجھے کہ پچھلے کئی سالوں سے کئی ورشوں سے یہ سنگٹھن غوث پاک کی محبت میں محفل کرتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے بچوں کو کتابیں بانٹتا ہے دل کی گہرائی سے اتھاہ گہرائی سے میں اس سنگٹھن کے سارے لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ مولا کریم آپ کے ہمت میں حوصلے میں رزق میں مال میں سب میں برکت عطا کرے. میں نے جو آیت آج تلاوت کی ہے اس کی ایک ٹرانسلیشن اس کا ایک ترجمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ہوشیار ساودھان بی کانشیس بی الرٹ اللہ فرماتا ہے ہوشیار ہو جاؤ بی کانشیس بی الرٹ الا ان اولیاء اللہ ہوشیار ہو جاؤ یہ سب میرے دوست ہیں. These are my friends. Be conscious, be alert, ساودھان ہوشیار. مولا کیوں ہوشیار کر رہا ہے؟ بتا رہا ہوں کہ یہ سب میرے دوست ہیں. These are my friends. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو دوست ہیں؟ انہیں کوئی خوف نہیں کوئی بھے نہیں اور کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پیڑا نہیں کوئی غم نہیں کوئی بھے نہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ میرے دوست ہیں. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں اپنے دوست بندوں کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. اب جس کا پریچے رب کرائے وہ کتنے امپورٹنٹ ہوں گے؟ کتنے مہان ہوں گے؟
کتنے وششٹ ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے جن کا پریچے رب کرائے. وہ خود بھی بڑے ہوں گے اور ان کا کام بھی بڑا ہوگا. کیا کہا رب نے؟ خبردار، ہوشیار، بی کانشس، بی الرٹ. یہ میرے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بھے نہیں، کوئی پیڑا نہیں. تو ولیوں کو، اللہ کے دوست بندوں کو، ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے، بھے نہیں ہے، کوئی دکھ، کوئی پیڑا نہیں ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کیسے بھائی؟ ہم نے تو اسی غوث اعظم کو، وہ غوث اعظم جو میر میراں، پیر پیراں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے ان غوث اعظم کو مطاف کی زمین پر مکے میں سجدے میں سر رکھ کر، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر، خشیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں روتے دیکھا ہے. اب مجھے بتاؤ، ابھی نعرے کا نمبر آئے گا تب لگانا، ابھی تو میں تمہید بھومکا بنا رہا ہوں. تو تڑپ تڑپ کر رونا یہ ڈر کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بھائی کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں رو رہے تھے نا، اللہ کے ڈر میں رو رہے تھے نا. اللہ فرماتا ڈر ہی نہیں، اور غوث اعظم رو رہے ہیں. اور وہی رب اپنے نبیوں کے بارے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور موسیٰ روئے، موسیٰ خائف ہوئے، ڈرے، یعقوب روئے. تو نبی کے بارے میں کہتا ہے خوف بھی ہے، غم بھی ہے. حضرت موسیٰ نبی تھے نا، تو ان کے بارے میں کیا کہا؟ ڈرے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. قرآن کی آیت. تو ڈرنا یہ خوف کی علامت ہے. تو نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ یہ ڈرے، اور اپنے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے انہیں کوئی ڈر ہی نہیں. تو نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبوت بڑی ہے کہ ولایت؟ نبوت بڑی ہے. تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، اور ولیوں میں خوف نہیں، ولیوں میں غم نہیں. کیسے سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جبکہ نبوت افضل ہے. میرے پیارے، یہ خوف، یہ بھے اللہ نے انسان کے نیچر میں، فطرت میں ودیت کر دیا ہے. ہر انسان میں خوف ہے، ہر انسان میں غم ہے. تو پھر اللہ پاک یہاں کس خوف اور کس غم کی بات کر رہا ہے ولیوں کے بارے میں؟ یہاں وہ اپنے ولیوں کا، دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہوشیاری کے ساتھ سنو، خبردار ہو جاؤ. یہ جو میرے دوست ہیں، جب یہ میری یادوں میں، میرے ذکر میں، میرے فکر میں جب یہ لگتے ہیں، یہ میری یادوں میں بیٹھ جاتے ہیں، میرے ذکر میں لگ جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو جب وہ ڈوب جاتے ہیں میری یادوں میں، تو میں سارے پردے گرا دیتا ہوں، سارے حجابات ہٹا دیتا ہوں، ساری دوریاں دور کر دیتا ہوں، اور وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں. اتنے قریب ہو جاتے ہیں تب انہیں نہ اس وقت کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں ولی بندے جب یہ اللہ کی یاد میں، ان کی ذکر میں ڈوبتے ہیں، ذکر کرتے
کرتے کرتے کھو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ساری دوریاں دور کر دیتا ہے، سارے حجابات ہٹا دیتا ہے، سارے پردے گرا دیتا ہے، اور رب سے وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ولی۔ آج کل ولی بنانے کا رواج چلا ہوا ہے نا؟ ولی ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے، خواب دیکھ دیکھ کے لوگ ولی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، ولی ایسے نہیں بنتے، سمجھے؟ اللہ کا دوست۔ اب کہو کہ محمود میاں کا دوست، تو میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ بولو نا۔ اب پکڑ کے آپ کسی مانوش کو کہو کہ یہ محمود میاں کا دوست ہے تو میرا دوست ہو جائے گا؟ ابھی میرا دوست میں بناؤں گا نا، یا آپ بنائیں گے؟ میں بناؤں گا۔ اللہ کا دوست اللہ بنائے گا، تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آج اسی اللہ کے دوست، ایسے دوست جو تمام دوستوں کا تاجدار ہے، جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم کا زمانہ شروع ہوا، اور جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ۔ یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ سنگٹھن والوں بڑے خوش نصیب ہو، ایسے کی محبت پکڑی ہے جو ساری ولایت کا تاجدار ہے۔ میں کوئی کرامت بیان نہیں کروں گا غوث اعظم کی، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہو کہ غوث اعظم نے ٹھوکر ماری، مردے زندہ ہو گئے، ایک کشتی ڈوب گئی تھی، شادی کی کشتی تھی، اس پہ دولہا دلہن سب بیٹھے تھے، ڈوب رہی تھی، غوث اعظم مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ کی آستین سے پانی گرنے لگا، لوگوں کا حضور یہ کیا ہے؟ کہا ابھی ایک کشتی ڈوب رہی تھی، اسے نکال کر آیا ہوں۔ یہ سب آپ سنتے ہو علماء سے، جو سنتے رہتے اس کو سنانے سے کیا فائدہ؟ میں آج یہ بتاؤں گا یہ غوث اعظم بنے کیسے۔ یہ نعروں سے نہیں بنتے، نہ نعروں سے بنتے ہیں نہ مریدوں سے بنتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کیسے بنتے ہیں، کیا مقام ہے ان کا گروہ ولایت میں؟ میں کچھ جھلکیاں آپ کو آج دکھا کر جاؤں گا، بتا کر جاؤں گا۔ زبان کی تھوڑی سی بھاشا کی پرابلم ہے، میری جو فریکوینٹ ہے، جو ایک جو سپیڈ ہوتی ہے، میں اس سے رک رک کر آپ کو سمجھا کے بتانا چاہتا ہوں، اور اب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی، بہت کچھ بول چکا ہوتا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت پڑے گی آپ کو۔ کیسے بنے غوث اعظم؟ ایسے نہیں بنتے۔ ایک نوجوان ہے اور ایک اجنبی شہر ہے، ایسا شہر میں وہ نوجوان ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، مسافر ہے، کوئی جاننے والا نہیں، اس کے پاس روپیہ ٹکا سب ختم ہو گیا، کھانے کو کئی دن سے اس کو کچھ ملا نہیں، بھوکا ہے، ایک ندی ہے اس کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہے، لیکن خوددار ہے، غیرت مند ہے، نہ کسی سے دستے سوال پھیلاتا ہے، نہ کسی پر ظاہر ہونے دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ ایک ایسا نوجوان ندی کے کنارے، دریا کے کنارے چلا جا رہا ہے، سامنے سے دریا بہتی ہوئی آ رہی ہے،
ادھر سے وہ نوجوان جا رہا ہے، 6 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکا ہے، چل رہا تھا، چلتے چلتے دیکھا کہ پانی پر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. سیب بوجھتے شیب، شیب بہتا ہوا آ رہا ہے. بھوک تھی، 6 دن سے بھوکا تھا، پانی میں اترا، سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. ایک ہی بائٹ، صرف ایک ہی بار منہ میں لگایا اور کھایا. کھانے کے بعد فوراً اس نے سوچا یہ سیب ہے، تو یہ تو ایسے ہوتا نہیں ہے، کسی کا باغ ہوگا، باڑی ہوگی اور یہ اس کا سیب ہوگا. تو ہم نے باڑی کے مالک سے تو پوچھا ہی نہیں، بغیر اس کی اجازت کے سیب کھا لیا ہم نے. اب وہ نوجوان ذرا دیکھو اس کے دل میں اللہ کی خشیت کیسی ہے. اب بھوک سے جو پریشان تھا وہ پریشانی تو کنارے رہ گئی، اب اس گناہ، اس جرم کو کہ مالک کے بغیر اجازت کے میں نے اس کی چیز کھا لی، اس گناہ کا، جرم کا احساس اسے اتنا بے چین کر گیا کہ جدھر سے پانی بہتا ہوا رہا تھا اسی طرف دوڑنے لگا. وہ کچھ دور آگے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک دیوار ہے، باؤنڈری وال ہے، اس کے اندر سیب کا پیڑ ہے اور ایک پیڑ کی ڈالی باہر لٹکی ہوئی ہے. خیال آیا، وچار آیا کہ شاید یہی سیب ٹوٹ کر گرا ہوگا جسے میں نے کھایا. وہ اس باڑی کے مالک کے، باغ کے مکان مالک کے پاس پہنچا، دروازہ نوک کیا. مالک، باڑی کا مالک باہر آیا، کہا ہوا رہی آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں آپ کو دیکھا نہیں کبھی، میں تو جانتا نہیں کبھی آپ کو، لگتا ہے اس شہر میں نئے ہو. کہاں میں نیا ہوں، میں مسافر ہوں. تو کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ کا مجرم ہوں. کہا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کہتے ہو مجرم ہوں. کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. کہا بھائی میں آپ کو جانتے نہیں، آپ نے کیا غلطی کی ہے جس کی معافی مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے، کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ کے باغ کا پیڑ کا ایک سیب پانی میں گرا اور میں نے بغیر آپ کی اجازت کے اسے اٹھا کر کھا لیا. مجھے خیال آیا تو یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، خدا را آپ مجھے معاف کر دیجئے، ورنہ اس گناہ کا بوجھ، اس جرم کا بوجھ مجھے جینے نہیں دے گا. وہ جو باڑی کے مالک تھے نا، باغ کے، وہ بہت بڑے جوہری تھے. انہوں نے اوپر سے نیچے اٹھا کر دیکھا نظر، کہا آج تو یہ ہیرا چلتا ہوا میرے پاس آ گیا ہے. یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے کہ ایک سیب کی غیرت اور گناہ کا احساس اس کو اس قدر پریشان کر رہا ہے. یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا اچھا آپ نے میرا سیب بغیر میری اجازت کے کھا لیا ہے، معافی چاہیے؟ ہاں مجھے معاف کر دیجیے. کہا کر دوں گا، لیکن شرط ہے، میری شرط پوری کرو گے تو کر دوں گا. کہا مجھے ہر شرط منظور ہے، لیکن بس گناہوں کی معافی چاہیے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں مجرم بن کے نہیں جی سکتا، گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بس سوچو اس نوجوان میں کیسی خشیت تھی. کہا پہلے میری شرط تو سنو پھر ہاں کرنا. کہا نہیں میری طرف سے اجازت، جو شرط رکھیں گے آپ میں ہر شرط مانوں گا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے. انہوں نے کہا شرط سن لو. کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ شادی کرنی پڑے گی. اس نوجوان نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، کہا مجھے منظور ہے، لیکن یہ گناہوں کا بوجھ لے کر میں زندہ نہیں رہ سکتا. آپ جو شرط رکھیں. کہا منظور ہے. وہ آنکھوں سے اندھی ہے پھر بھی منظور ہے.
زبان سے گونگی ہے پھر بھی منظور ہے، کانوں سے بہری ہے پھر بھی منظور ہے، ہاتھ سے لولی ہے پھر بھی منظور ہے، پیر سے لنگڑی ہے پھر بھی منظور ہے۔ کہاں منظور ہے؟ اس لیے کہ جو میرا یہ احساس جرم ہے، یہ گناہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ میں آپ میری خطا کو معاف کر دیجئے، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بچی کی شادی اس نوجوان سے کرا دی، شادی ہو گئی۔ کہا اب تم ہمارے داماد ہو گئے ہو، تم مسافر ہو، تم کو میرے یہاں رہنا، تم یہیں رہو۔ پھر کہا کہ جاؤ، تمہاری شریک حیات، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تمہارا کمرہ ہے سامنے، تم جاؤ۔ وہ نوجوان اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، کمرہ کھولتا ہے۔ جیسے ہی کمرہ کھلتا ہے، ایک دلہن بنی ہوئی ایک خاتون پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ اتر کر پلنگ سے کھڑی ہو گئیں اور جھک کر سلام کیا، اپنے شوہر کو جھک کے سلام کیا۔ یہ تو حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ لنگڑی ہے تو پھر کھڑی کیسے ہوئی، کہا تھا لولی ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر سلام کیسے کیا، اندھی ہے تو میرے آنے کو دیکھا کیسے، اور گونگی ہے تو پھر سلام کیسے کیا۔ یہ پریشان ہو گئے۔ یہ نوجوان واپس پلٹے اور بھاگنے لگے۔ ادھر سے اس مکان کا مالک آ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو، شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، میں کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ کہا نہیں شہزادے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ کہا حضور لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، لیکن وہ تو دیکھتی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہاتھ سے لولی ہے، لیکن وہ تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتی ہے۔ آپ نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے، تو وہ تو بولتی ہے۔ آپ نے کہا پیروں سے لنگڑی ہے، وہ تو آرام سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہا ہاں میں نے سچ کہا تھا شہزادے، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم کی آواز اس نے نہیں سنی۔ وہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا۔ وہ ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے کہ اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ میں نے اس لیے کہا تھا تو کیا سمجھے میرے پیارے، جب ایسی دو پاک باز، پاک صفات، نفوس قدسیہ آپس میں ملتی ہیں تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایسے دو لوگ پاک باز، پاک سیرت، پاک صورت، ایسے دو لوگ، دو نفوس قدسیہ جب آپس میں ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست تھے جو غوث اعظم کے والد ہیں۔ وہ خاتون کون تھیں؟ وہ کوئی اور نہیں، غوث اعظم کی والدہ تھیں۔ میرے پیارے، آپ ایسے کی محفل منا کر کھڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم لوگ دنیا میں آتے ہیں، پھر تقوی سے، عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، سجود سے، اوراد سے، وظائف سے، تہجد سے، اشراق سے، چاش سے، نوافل سے، یہ سب ذکر خیر، تسبیح و تحلیل زندگی بھر کر کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں تو اللہ انہیں دوست بناتا ہے۔ لیکن غوث اعظم وہ ہیں کہ جو ولی دنیا میں آ کر نہیں بنے، پیدا ہوئے ہی ولایت لے کر پیدا ہوئے۔ یہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے، مولانا گروہ ولایت میں نبوت کے بعد، آقا کے بعد، اگر روایت و سند کے ساتھ
کسی کے واقعے کو ہم نے دیکھا ہے تو اسی غوث اعظم کی ذات ہے. جیسے نبی کے ہر قول کا راوی ہے اس کی سند ہے، ویسے غوث اعظم کے واقعات کا بھی راوی ہے اس کی سند ہے، تسلسل سے سند ہے. بحمدی تعالی میرا غوث اعظم، میرے غوث محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا میں آ کے ولایت حاصل نہیں کی، آئے تو ولایت لے کر آئے. 29 شعبان کو آپ کی ولادت مبارک ہے. آپ سمجھے؟ ہو گیا، رات میں ولادت ہوئی. اب چاند ہوا کہ نہیں ہوا عید کا، بغداد کے سارے علماء بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں. چونکہ رویت اس کی شہادت معتبر نہیں معتبر ہے، یہ سب بحث چل رہی ہے. اور ایک بات اور میں تنبیہ کر دوں آپ کی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا چاند کے مسئلے پہ، یار یہ سب مولویوں کا جھگڑا ہے، علماء کا جھگڑا ہے. نہیں 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 نہیں، غوث اعظم کے زمانے میں بھی یہ تھا، رویت کا اختلاف. اگر امام حجر اسقلانی کے قول کو مانا جائے تو امام حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کو چند عذاب میں مبتلا کر دیا. ان چند عذاب میں ایک عذاب رویت ہلال کے اختلاف کا ہے، اس لیے زمانے سے اختلاف ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہے گا اگر امام حجر اسقلانی کی بات مان لی. تو غوث اعظم کے زمانے بھی اب پیدا ہوئے، کوئی بہت رئیس زمیندار کوئی بادشاہ تو تھے نہیں. ایک غریب سید کے گھر میں ایک بچے کی آمد ہوئی، پورے شہر کو خبر بھی نہیں ہے، لیکن وہ پیدائش ہوئی ان کی. اب وہ جیسے ہی پیدا ہوئے، رمضان کا چاند تھا، تو رمضان ہوا کہ نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا بھئی کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. کہا بھئی کوئی شہادت معتبر نہیں ہو رہی ہے، رویت صحیح آئی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس شہادت ہے. سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں، رکھیں کہ نہ رکھیں. خیر رویت آ گئی، لوگوں نے سحری کھائی، روزہ رکھا، پورا مہینہ گزر گیا. اب عید کا مسئلہ آیا. عید کا مسئلہ جب آیا تو پھر اختلاف شروع ہوا. عید میں زیادہ ہوتا ہے، رمضان میں تو لوگ چاہتے ہیں ایک دن اور بڑھ جائے، یہ لوگ کوئی جھگڑا نہیں کرتا. عید کا مسئلہ آیا، پھر بحث ہوئی، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب سحری کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کیا جائے، تو کہا بھئی روزہ رکھا جائے. تو اس میں ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ میرا ایک مشورہ مانیں تو ابھی 29 شعبان کو ایک سید صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ پورے رمضان، کیا پورے رمضان سحری کے بعد سے ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو ماں کا دودھ پیتا تھا. تو چلیے چلتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، چلتے ہیں سید صاحب کے گھر کہ آج بھی بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. چلتے ہیں، سارے علماء، سحری کے وقت تو اندھیرا رہتا ہے نا، پہنچ گئے سید صاحب کے گھر. کنڈی کھٹکھٹائی، اور جب سید صاحب نے شہر کے بڑے بڑے علماء محدثین فقہا کو، ایک جماعت کو اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی کیا معاملہ آن پڑا ہے، آپ لوگ اتنی بڑی جماعت بنا کے یہاں تشریف لے آئے، آخر کیسے آئے، کیسے آنا ہوا. اچھا سید صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ میرا بچہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے، ان کو بھی نہیں معلوم، صرف ماں کو معلوم ہے. تو علماء نے کہا کہ سید صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے بچے کی پیدائش 29 شعبان کو بھی، اگلے دن رمضان سے لے کے آج تک وہ کبھی بھی سحری ختم ہونے کے بعد، اس کا وقت ختم ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اور جب افطار کا وقت آتا تھا تو ہی ماں کا دودھ پیتا تھا. تو سید صاحب ذرا گھر میں اندر جا کے پوچھ کے مجھے بتا دیجئے کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. سید صاحب بڑے ناراض ہوئے، کیا تماشا بھائی، یہ میرے گھر کی بات ہے، آپ دودھ پیا کہ نہیں پیا، اس سے کون سا مسئلہ ہے بھائی، یہ پیا ہو یا نہ پیا ہو.
یہ کیا ہے؟ کہیں سے صاحب جائیے تو آپ. وہ اندر گئے, اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے یہ؟ علماء آئے ہوئے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں دیا, بتا دیجیے. تو اہلیہ نے بتایا کہ ہاں علماء صحیح ہے, لگتا ہے کہ خبر باہر بھی ہو گئی ہے, آپ کا یہ بچہ پہلے رمضان سے سحری کے بعد سے دودھ میرا نہیں پیتا تھا, جب افطار کا وقت آتا تھا تو ہی دودھ پیتا تھا, شاید یہ خبر باہر پہنچ گئی ہے اس لیے لوگ پوچھنے آئے ہیں, تو آپ علماء سے بتا دیجئے کہ آج میرے بچے نے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد دودھ پیا ہے, دودھ پیا ہے. تو وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے عالم تھے انہوں نے کہا بس دودھ پیا ہے تو عید ہے. لیکن علماء نے کہا یہ کوئی دلیل شرعی تو ہے نہیں, اس کو ہم دلیل شرعی نہیں بنا سکتے. تو میرے پیارے غوث اعظم اللہ کے اس دوست کا نام ہے کہ جب یہ ظاہر ہوا کہ غوث اعظم نے دودھ پیا ہے تو ولایت و دوستی اسی وقت سے قائم ہو گئی تھی. ابھی وہ جماعت علماء کی اپنے حجرے تک پہنچتی نہیں ہے, جیسے ہی پہنچی جو دارالقضا تھا ابھی وہ وہاں پہنچی بھی نہ تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت پاس کے گاؤں سے آ کے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی. جیسے یہ لوگ پہنچے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ شرعی شہادت دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. یہ غوث اعظم وہ ہیں جو ولایت لے کر پیدا ہوئے. کیا ہے؟ ولایت لے کر پیدا ہوئے. غوث اعظم کا بچپنا بتاؤں. غوث اعظم جب بہت چھوٹے تھے اور پہلی بار گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا, چلنے پھرنے لگے تھے, دوڑنے بھاگنے لگے تھے, بچپنا تھا, 3 ساڑھے 3 سال کی عمر. تو پہلی بار جب گھر سے باہر نکلے تو چند بچوں کو محلے کے کھیلتے ہوئے دیکھا, تو بچہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ابھی جیسے ہی شامل ہوئے ایک گرجدار آواز آپ کے کانوں میں آئی, اے عبد القادر تم جو یہ کر رہے ہو اس کام کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس آواز سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ بھاگا ہوا گیا اور ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا. آسمان دیکھیے بچپن سے ہی تربیت ہو رہی ہے, ولایت لے کے پیدا ہوئے ہیں اور تربیت بچپن سے ہو رہی ہے. پھر غوث اعظم ہی فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار مکتب کے لیے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, پہلی بار میرا فرسٹ ٹائم تھا, پہلا دن تھا, میں جا رہا تھا, میں گھر سے باہر نکلا کتاب لے کر مدرسہ جانے کے لیے, تو 6 لوگ میرے ساتھ ساتھ ہو گئے. میں انہیں دیکھ کر بڑا گھبرا گیا, میں تیز تیز قدموں سے مدرسے کی طرف جانے لگا, وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے گئے. لیکن جیسے ہی میں مدرسے کے گیٹ میں اندر داخل ہوا ان میں سے ایک نے آواز لگائی کہ اے لوگو اللہ کے اس ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نہ جان سکا کہ وہ لوگ کون تھے جو میرے ساتھ روز مدرسے جاتے تھے, میرے ساتھ روز مدرسے سے آتے تھے اور مدرسے پہنچ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. یہ مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ جانے والے میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھے, وہ اللہ کے فرشتے تھے. یہ بچپنے میں غوث اعظم کا مقام ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں, میں ادھر کی سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہوں, سب روایتوں کے ساتھ موجود ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں جب پڑھنے جاتا تھا تو میرے مدرسے کا ایک باؤنڈری وال تھا, باؤنڈری وال, تو باؤنڈری وال کے باہر کھیت تھا, لوگ کھیتی کرتے تھے. تو ایک دن میں نے دیکھا, اور میں نے پہلی بار دیکھا تھا ایسا, کہ ایک کسان 2 بیل اور ہل چلا رہا ہے اس میں, ہے نا, آپ کے یہاں بھی ہوگا, اب تو ٹریکٹر کا زمانہ آ گیا, لیکن بہرحال بیل سے بھی جتائی ہوتی ہے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ کیا کر رہا ہے یہ. تو میں باؤنڈری وال کی اس طرف گیا اور وہ جو کسان ہل پکڑے ہوا تھا میں نے بھی پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ابھی 2 ہی قدم چلا تھا کہ بیل دونوں رک گئے. جو بیل تھے, گورو تھا, وہ رک گیا. رکنے کے بعد ایک بیل نے یوں سر گھمایا
اور گھما کے کہا اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو جو تم کر رہے ہو. اور اس بیل نے فصیح عربی زبان میں کہا, عربی زبان میں بولا. کسان تو ڈر گیا, غوث اعظم کھڑے ہو گئے, واپس آ گئے. تو سوچو میرے غوث اعظم کے بچپنے کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک بیل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو اس جانور کو عربی بولنا آ جائے. وہ فصیح عربی میں, عربی زبان میں گفتگو کرنے لگے. یہ بچپنے کا عالم ہے غوث اعظم کا. تو میرے پیارے, یہ بڑی آپ سب کی سعادت مندی ہے کہ آپ سب غوث اعظم کی محبت اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. رائی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سرسوں, رائی, ہاں کیا, سرسر دانہ. اسی طرح سے دنیا ہے غوث اعظم کے ہاتھ میں. تو جب دنیا اتنی چھوٹی ہے اور ہتھیلی اتنی بڑی ہے تو غوث اعظم کی نظر تو دنیا سے پار ہے. آپ یہاں جشن منا رہے ہو, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ صرف میں دیکھ رہا ہوں. جب دنیا رائی کے دانے کے برابر ہے تو غوث اعظم تو ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے نا. بڑا مقام ہے غوث اعظم کا. آپ دیکھیں, تصور کریں, غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے. اور پھر غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کو تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے غوث اعظم نے تو وعدہ کر لیا. کیا کیا وعدہ؟ مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مریدو خوف مت کرو, میرا رب اللہ ہے نا. تم سے کیا کہا؟ خوف مت کھاؤ, لیکن کیا کہا؟ مریدی. اب مرید بننے کے لیے صرف محبت اور نعرے کی ضرورت نہیں ہے. غوث اعظم کا کمٹمنٹ ہے کہ جو میرا مرید ہو جائے گا اس کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مرید ہوگے کیسے؟ اس بشارت کے دائرے میں آؤ گے کیسے؟ ہوگا کون؟ ہے کون مرید غوث اعظم کا؟ صرف نعرہ لگانے والا؟ صرف دامن پکڑ کے مرید ہو جانے والا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو قولن مرید ہیں آپ, ہے نا. یہ زبان سے مرید ہیں آپ, یہ مریدی کی لسٹ میں نہیں ہے. مریدی کا مطلب یہ ہے غوث اعظم کے مرید کہ اے غوث اعظم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے مرید ہیں, اس لیے جو آپ کو ناپسند ہے ہم نے اسے زندگی سے نکال دیا, جو پسند ہے اسے زندگی میں اپنا لیا. اے غوث اعظم ہم آپ سے وہ محبت کرنے والے ہیں کہ جیسا مسلمان آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو غوث اعظم جیسا مسلمان تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے پیارے ویسے مسلمان بن جاؤ, مریدی کی لسٹ میں آ جاؤ گے, پھر بے خوف ہو جاؤ. جیسا مسلمان تمہیں خواجہ خواجگاں, عطائے رسول, غریب نواز, حبیب اللہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, حسن سنجری اجمیری دیکھنا چاہتے ہیں میرے پیارے ویسا مسلمان بن جاؤ, پھر کسی خوف کی ضرورت نہیں. جیسا مسلمان تمہیں محبوب یزدانی, تارک السلطنت, میر عہد الدین, سید اشرف جہانگیر سمنانی دیکھنا چاہتے ہیں میرے پیارے ویسے مسلمان بن جاؤ, پھر تمہیں کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے. یادیں مناتے ہو, اس کی برکتیں تمہیں ملتی ہیں, ثواب ملتی ہے, لیکن اپنی آخرت کی خوف کو رکھو, اور آخرت کی خوف نہیں رکھو گے تو پھر عمل نہیں کر پاؤ گے, اور عمل نہیں کر پاؤ گے تو خطرے کی گھنٹی سر پہ لٹکتی رہے گی. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. آپ سے کہا جاتا ہے محبتوں کے حوالے سے کہ بس آپ نے یہ کر لیا کافی ہے. نو, دین یہ نہیں کہتا, اور نہ محبت یہ کہتی ہے. محبت تو چاہتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کا حق یہ ہے کہ جس سے محبت ہے
اسے جو پسند ہے بس وہی کیا جائے، جو ناپسند ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ صرف نعرہ لگانے سے محبت کا ثبوت نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، میرے عزیزوں، آپ لوگ غوث اعظم کی یادیں مناتے ہو، اللہ مبارک فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنے کی کوشش کرو اور سوچو، وچار کرو تنہائیوں میں جا کر کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں کتنی زندگی ایسی ہے، ہمارے جیون میں کتنا سمے ایسا ہے جو غوث اعظم کی پسند کا سمے ہے، اور ہمارے جیون کا کتنا سمے ہم ایسا گزار رہے ہیں جو غوث اعظم کے ناپسند کا ہے۔ جب یہ تم خود انالیسس کرو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، زندگی تمہاری بدلے گی۔ غوث اعظم کا زمانہ، آج یہ زمانہ غوث اعظم ہی کا زمانہ ہے۔ جب تک حضرت امام حسن عسکری تشریف نہیں لائیں گے یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ دنیا نے آج ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے، اور میں کہتا ہوں اسپرچولیٹی، روحانیت سائنس سے 100 ٹائم ایڈوانس ہے۔ یہ جو سائنس ہے نا، اس سے 100 کیا 1000 ٹائم ایڈوانس ہے اسپرچولیٹی کا پاور۔ سائنٹسٹ میٹلزم کے پاورز پر ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ جو بزرگان دین ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہیں، یہ اسپرچولیٹی کے پاور پر ریسرچ کرتے ہیں، روحانیت، اس کے پاور کے یہ سب سائنٹسٹ ہیں۔ یہ دنیا کے سائنٹسٹ میٹلزم کے سائنٹسٹ ہیں، مادیت پر ریسرچ کرتے ہیں، مادیت کے سائنٹسٹ ہیں، اور یہ اولیاء کرام روحانیت کے سائنٹسٹ ہیں، یہ روحانیت کی طاقت پر ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، آج کے سائنس نے ابھی 50 سال ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایسا ڈیوائس ہاتھوں میں دیا جسے موبائل کہتے ہیں آپ۔ یہ ایجاد دنیا میں مادی سائنٹسٹوں نے کب کیا ہے؟ ابھی 50 سال ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے موبائل نہیں تھا، لیکن اس موبائل سے ودن اے سیکنڈ، ودن اے منٹ آپ اپنی آواز کو امریکہ، جاپان، جرمنی، رشیا سب جگہ پہنچا دیتے ہو۔ لیکن یہ اچیومنٹ، یہ ایجاد صرف 50 سال کا ہے نا؟ لیکن اس کو آواز پہنچانے کے لیے ہاتھ میں ڈیوائس چاہیے، ڈیوائس میں پاور چاہیے، پھر اس میں ایک سم چاہیے، سم بھی کسی سے کنیکٹیویٹی چاہیے، پھر اس کا سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے، پھر جہاں آپ میسج دے رہے ہو اس کا ایک ریسیور چاہیے، اتنے ساری چیز، اور بیچ میں کہیں بھی پاور اگر بند تو پورا سسٹم بند۔ تو دنیا کے سائنٹسٹ کو ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے امریکہ، اتنے سارے چیزوں کی ضرورت ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے دوست بندے یہ اسپرچولیٹی کے سائنٹسٹ ہیں، ذرا ان کا بھی پاور دیکھو۔ یہ 50 سال کی ایجاد ہے، اچیومنٹ ہے دنیا کی۔ میرے غوث اعظم ہیں، بغداد میں اپنی خانقاہ میں واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، بھیڑ لگتی جا رہی ہے، شہرت پھیلتی جا رہی ہے، دور دراز کے علاقوں سے غوث اعظم کا واعظ سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ واعظ ہوتا ہے تو چڑیا بولنا بند کر دیتی ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں، فضاؤں کا شور کم ہو جاتا ہے، سب کے کان لگے ہوتے ہیں کہ غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک شبد بھی ہم سے مس نہ ہو جائے۔ سب ایسے انہماک سے سنتے ہیں، اور غوث اعظم ہر تھرسڈے نائٹ کو واعظ کرتے تھے۔ اب جب دور دور سے آنے لگے، سیریا سے آنے لگے، بغداد کے باہر سے آنے لگے لوگ، تو ان کو آنے میں 1 ہفتہ لگتا تھا۔ ان لوگوں نے غوث اعظم سے کہا، حضور آپ کا واعظ چھوڑا نہیں جاتا، لیکن گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی ہے، اس کا بھی فرض ہمیں نبھانا ہے۔ اب ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسا طریقہ بتائیے، اگر ہم آپ کا جمعرات کو واعظ سن کر جاتے ہیں تو گھر پہنچتے پہنچتے جمعرات ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے آئیں گے تو واعظ چھوٹے گا، ہم واعظ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے جو بچوں کی، بیوی کی ذمہ داری دی ہے، یہ صحیح ایمان والے تھے۔ ایک ایمان والے یہ بھی ہیں 40 دن بیوی بچوں کی بغیر اجازت کے گھوما کرتے ہیں، یہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ دین نے کیا حق رکھا ہے۔
آپ سمجھ گئے نا؟ تو ان لوگوں نے غوث اعظم سے کہا, اس اسپرچل سائنٹسٹ سے کہا, کیا کہا؟ اپنی ضرورت رکھی کہ آپ کا واز چھوڑا نہیں جاتا اور جانے آنے میں 1 ہفتہ 1 ویک چلا جاتا ہے, کچھ ہمارے لیے انتظام کیجئے کہ آپ کا واز نہ چھوٹے. تو غوث اعظم نے کسی میٹل پر ریسرچ نہیں کیا, بلکہ کیا کیا؟ اپنے سر کو یوں جھکایا, اپنی اسپرچولیٹی, اپنے قلب پر توجہ فرمائی. کچھ دیر کے بعد نظر اٹھا کر فرمایا کہ سنو لوگو, اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم نوٹ کر لو, اسی وقت تم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں کسی ایک جگہ جمع ہو جانا, میری آواز تمہیں وہاں سنائی پڑے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور صاحب سجادہ. آپ تصور کیجئے, یہ 50 سال پہلے اتنے ڈیوائسز, اتنے پاور, اتنے سسٹم کے بعد آپ کی آواز امریکہ یا جاپان یا بھارت پہنچائی جاتی ہے. لیکن یہ اسپرچول سائنٹسٹوں کا کمال دیکھیے, آج سے 800-900 سال پہلے میرے غوث اعظم نے اس اسپرچول پاور کا مظاہرہ کیا کہ تم جہاں بھی ہو اس وقت جمع ہو جانا ایک میدان میں, میری آواز تمہیں وہاں سنائی پڑے گی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اسپرچولیٹی کا پاور بہت بڑا پاور ہے, میٹلزم کے پاور سے زیادہ بڑا پاور ہے, ایٹمک پاور سے زیادہ بڑا پاور ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں اسکول اور کالجز ہیں, وہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے, سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہر کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا سائنٹسٹ نہیں ہوتا نا, ان میں سے چند ہوتے ہیں, چند ہی ہوتے ہیں نا. ایسے ہی یہ جو اسپرچول سائنٹسٹ ہیں, روحانی سائنٹسٹ ہیں, یہ بھی مدرسے ہی میں پڑھتے ہیں. جیسے کالج میں پڑھنے والا ہر بچہ سائنٹسٹ نہیں ہوتا, ویسے مدرسے میں پڑھنے والا بھی ہر بچہ روحانیت کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, اس کا سائنٹسٹ نہیں ہوتا. لیکن جو ہوتے ہیں مدرسے ہی سے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مدرسے ہی سے ہوتے ہیں. بات مدرسے کی آ گئی ہے, علماء بیٹھے ہیں, ایک بہت ذمہ دار آپ کے علاقے کے مفتی معین الدین صاحب, اور وہ ہمارے مناظر جو بیٹھے ہوئے تھے جن سے ملاقات شیخ الحدیث صاحب, وہ ذمہ دار حضرات یہاں بیٹھے ہیں. میں ان کے سامنے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ علماء بہت گنڈا گول کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں نا. نہیں نہیں نہیں, علماء کبھی جھگڑا نہیں کرتے, یہ بات تم غلط کہتے ہیں. علماء جھگڑا نہیں کرتے, چونکہ آپ جسے علماء سمجھ رہے ہو اس کی تعریف قرآن میں ہے ہی نہیں. جس کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے, جسے مدرسے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے, آپ اسے علماء کہنا شروع کر دیتے ہو. حالانکہ کوئی مدرسہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پگڑی باندھ دی ہے اور سرٹیفکیٹ دے دیا تو یہ عالم ہو گیا. نہیں, عالم نہیں ہوا. مدرسہ تو دیتا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سلیبس تھا اس سلیبس کو اس نے کمپلیٹ کیا ہے, پگڑی باندھ کے اس کا اعلان کرتا ہے, اس سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یعنی وہ بچہ اب عالم بننے کے راستے پر آ گیا. عالم تو اسے بننا ہے, عالم تو بننا ہے. جو پڑھا ہے اسے اپنی عملی زندگی میں لا کے عالم بننا ہے. وہ تو اس راستے کا مسافر ہوا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء وہی ہیں جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو مدرسے نے اس راہ کا مسافر بنایا ہے جس پر چل کر منزل پر پہنچے گا وہ علماء کی لسٹ میں آئے گا. سمجھ گئے نا؟ اور یہ جھگڑا کر رہے ہیں نا, یہ سب مسافر لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, منزل والے نہیں کر رہے. آپ سمجھ گئے نا, علماء نہیں کر رہے ہیں. تو میرے پیارے, یہ بڑے اہم محفل غوث اعظم کی, غوث اعظم کی کیا شان ہے. وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے, میرے انڈر میں ہے. اللہ نے اس مملکت خداداد, اپنی اس مملکت کو میرے حکم کے ماتحت کر دیا ہے, اور ان پہ ہر حالت میں میرا حکم چلتا ہے.
اللہ کے سالوں میں کوئی ایسا سال نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں، مہینے میں کوئی ایسا وقت نہیں جو میرے بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے گزر جاتا۔ حاضری دیے بغیر، یہ غوث اعظم کا اختیار ہے۔ لیکن میرے پیارے، غوث اعظم بنے، اس مقام پر پہنچے، ذرا تصور کرو، یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ غوث اعظم کا کیا تقویٰ تھا، کیا ریاضت تھی، کیا مجاہدات تھے، آپ ذرا غور کرو۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں، مقام یہ ہے کہ 1 سال تک ریاضت و مجاہدے کی زندگی آپ نے ایسی گزاری ہے کہ 1 سال تک صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کر آپ نے اپنے کو زندہ رکھا ہے۔ جنگل کی سوکھی گھاس کے سوا غوث اعظم نے 1 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ پھر دوسرے سال صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر زندگی گزاری ہے۔ پھر تیسرے سال نہ غوث اعظم نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، پورے سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ مجھے بتاؤ، کیا سائنٹیفکلی یہ پاسبل ہے؟ کوئی سال بھر بغیر کھائے رہ جائے؟ لیکن غوث اعظم تو رہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ سال بھر بغیر کھائے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن غوث اعظم 1 سال سوکھی گھاس، کتنی کمزوری آئی ہوگی۔ پھر 1 سال صرف پانی، اور کتنے کمزور ہوئے ہوں گے۔ پھر 1 سال نہ پانی نہ گھاس، کچھ نہیں کھایا، پھر بھی غوث اعظم زندہ رہے۔ یہ تو دنیا نے دیکھا کہ غوث اعظم نے مردے کو ٹھوکر مارا، مردہ زندہ ہو گیا، لیکن غوث اعظم کے یہ مجاہدات نہیں دیکھے۔ تو غوث اعظم کے ان 3 سالوں کا مجاہدہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس حالت میں 3 سال غوث اعظم نے گزارا، گھاس کھا کر، پانی پی کر، اور بغیر سال بھر کچھ کھائے پیے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس مجاہدات نے یہ ثابت کیا کہ غوث اعظم نے اتنی سخت ریاضت و مجاہدہ کیا کہ آپ کے جسم کی ساری کثافت آپ کے جسم سے باہر ہو گئی۔ اب جو کچھ بچا وہ صرف لطافت ہی لطافت تھی۔ اس لیے جب اس مقام پر پہنچے تو اس ذات کن کے صفات کے غوث اعظم مظہر بن گئے۔ جب مظہر بنے تو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کا میرے پیارے۔ میں بولتا جاؤں گا، رات گزرتی چلی جائے گی، لیکن آپ سے صرف اتنا کہوں گا، غوث اعظم سے جس قدر محبت کرتے ہو میرے پیارے، ویسا بننا کی بھی کوشش کرو جیسا غوث اعظم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لنگریں کر رہے ہو آپ، سبیل کر رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، اللہ مبارک کرے، خوب برکتیں آپ کو دے، آپ کی عمروں میں برکتیں ہوں، آپ کے دھن دولت میں برکت ہو، آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، نیک و صالح بنے۔ لیکن میرے پیارے، صالح بنے، کوئی صالح بنتا صرف کہنے سے نہیں ہے، صالح بننے کے لیے صالح بننے کی کوشش بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ کوشش بھی کرنا پڑے گا۔ اپنے من کو صاف کرو، سمجھ گئے نا؟ من کو۔ آج اس غوث اعظم کی محفل میں صرف ایک وعدہ کر لو اور اس پر قائم ہو جاؤ کہ آج سے ہم سنی مسلمان کسی سنی مسلمان کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل میں نہیں لائیں گے۔ صرف اس ایک بات پر عمل کرو، جس دن عامل ہو جاؤ گے نا، زندگی بدل جائے گی۔ میں اپنی خانقاہی نظام بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تسبیح ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھ گئے نا؟ صبح کو یہ پڑھ لیا، شام کو یہ پڑھ لیا، تسبیح سودانہ یہ پڑھ لیا، کیا فائدہ؟ جو سب کچھ یہاں اور یہاں سے پڑھا، یہاں سے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ بے اہل دل والوں کی نظر چاہیے تو سارے معاملات کو دل سے کرو، اور کمی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دل کی زمین ہے نا تمہاری، یہ تم نے برائیوں سے، آپس میں بدگمانیوں سے خشیت الہی نکال دیا۔ یہ لالچ، یہ ہرس، یہ ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنے کی عادت، یہ سب کچڑا، یہ سب نجاست دلوں پہ چھا گئی ہے۔ تو یہ دل کی زمین
اب کھیتی کے لائق نہیں ہے، یہ اوسر بنجر ہو گئی، اس میں کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کرو، ساری برائیوں سے صاف کرو، بس ایک دن صاف کر کے دیکھ لو، سوچو کہ میرے غوث اعظم کیا چاہتے ہیں ہم سے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ ہم کسی مومن ہو کے کسی مومن کے بارے میں برا خیال نہیں کریں گے، اس پر عمل شروع کر دو، پھر اس سے کیا ہوگا، تمہارے یہ دل کی کثافت جو گندگی ہے نا، یہ سب آہستہ آہستہ صاف ہوگی۔ جس دن یہ زمین تم دل کی صاف کر لو گے، سمجھ گیا نا، تمہارا ہردے، تمہارا قلب، تمہارا دل جس دن صاف ہو جائے گا، لالچ کی نجاست سے، حرص کی نجاست سے، برائیوں کی نجاست سے، بدگمانیوں کی نجاست سے، بغض کی نجاست سے، اناد کی نجاست سے، دکھاوے کی نجاست سے، ان چیزوں سے جس دن تمہارا دل صاف ہو جائے گا، یہ دل کی زمین پاک ہو جائے گی، میرے پیارے گھبراؤ مت، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اس زمین پر رحمت کی بوندیں ڈالنے والے کبھی غوث اعظم سے بوندیں آ جائیں گی، کبھی خواجہ خواجگاں سے ابر رحمت آ جائے گا، کبھی محبوب الہی کے در سے آ جائے گا، کبھی مخدوم سمنا کی نظر پڑ جائے گی، تمہاری دل کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام تو تمہیں خود کرنا ہے میرے پیارے، اپنے دل صاف کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظن المومنین خیرا، ہر مومن مومن کے بارے میں اچھا گمان کرے، اچھا خیال کرے۔ جب اچھا سوچو گے تو ہر چیز تمہاری زندگی میں اچھی ہوگی، برائی کو دل میں لگاؤ گے تو برا ہوگا۔ میں پھر سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام آرگنائزرز کو، سنگٹھن کے نوجوان بچوں کو، بزرگوں کو، اور تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے اور ہم سب کے اس ایمان و عقیدے اور اس محبت اور عقیدت کو ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک سلامت رکھے، اور یہی عقیدہ، یہی عقیدت، یہی محبت ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی